خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ایک نبی صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب کرنے کا منظر کھینچا ہے، جب وہ اپنی قوم کو سمجھا کے تھک چکے تھے، دعوت و تبلیغ کی ساری حدیں پار ہو چکی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بھی نازل ہونے کو تھا، کیونکہ قوم سرکش تھی، باغی تھی، اور انہوں نے اللہ کی دعوت کو، نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور جب اللہ کا عذاب آ گیا اور پھر وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے تو قوم کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کا منظر کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کا نبی اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے شکار ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور پھر واپس لوٹتے ہوئے کہتا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ کہ صالح علیہ السلام وہ پھیر کر گئے، لوٹے وہاں سے، وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ کہا ہے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی، تمہارا بھلا چاہا تھا، تمہارے لیے خیر کی تمنا میں نے کی تھی، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تم نے اللہ کے اس پیغام کو ٹھکرا کر، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو ٹھکرا کر، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ تمہاری روش ایسی ہو گئی ہے کہ تم خیر خواہی کرنے والوں کو، بھلائی چاہنے والوں کو تم پسند نہیں کرتے، آج تمہارا یہ انجام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام، صالح علیہ السلام کا جو یہ ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر جہاں صالح علیہ السلام کا دکھ درد بیان ہو رہا ہے، وہیں پر وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی تھی۔ اور یہ خیر خواہی کا جو وصف ہے، خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کے لیے بھلائی چاہنا، اس کے لیے خیر چاہنا، خیر کی تمنا کرنا، خیر کے راستے کھولنا، خود انسان کا سراپا خیر بن جانا، سامنے والے کے لیے بھلائی کا ذریعہ اور بھلائی کا راستہ بن جانا۔ اور نبی سے بڑھ کر اپنی امت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر اپنی امت کا کوئی ناصح نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر خیر خواہی کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ان کی خیر خواہی تھی کہ انہوں نے سمجھایا اور انہوں نے نہیں مانا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا مقصود ہے، اور اسی حدیث کے ضمن میں جو خیر خواہی کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، یا خیر خواہی کا جو وصف ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، وہی آج انشاءاللہ ہمارے خطبے کا موضوع ہوگا۔ میں مختصراً اسے سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، آپ نے کہا دین خیر خواہی ہی کا نام ہے، دین نام خیر خواہی کا ہی ہے، خیر خواہی ہی دین ہے۔ کہا قولوا لمن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کس کے لیے خیر خواہی، یہ بھلائی ہم کس کے لیے چاہیں اللہ کے رسول؟ کہا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم کہ اللہ کے لیے خیر چاہنا، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، جو خلیفہ ہیں، جو امام ہیں، ان کے لیے خیر چاہنا، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، یہ ایک دین اسی کا نام ہے، یہ دین کا نچوڑ ہے خیر خواہی۔ اللہ کے ساتھ خیر چاہنا، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کی معرفت اور اس کی پہچان رکھی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، سننا، سنانا، اس کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے رسول کو اپنا مقتدی، اپنا رہبر، اپنا امام تسلیم کرنا، اور اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، نمونے کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ اماموں کے ساتھ، خلیفہ کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اس طرح کے آپ کے جو وقت کے حکمران ہوں گے، جو خلیفہ ہوں گے، ان کی سمع و اطاعت کرنا، ہر خیر کے کام میں، ان کی جو بھلائی کے کاموں میں ان کا تعاون کرنا اور ان کی اطاعت کرنا، بغاوت سے پرہیز کرنا، وعامتہم اور تمام مسلمانوں کے ساتھ عام معاملہ یہ کرنا کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دین خیر خواہی کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ کسی کو دیندار سمجھتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس دیندار کے اندر یہ وصف خیر خواہی ہو۔ اگر وہ سب کا خیر خواہ ہے، اگر وہ کسی کا بدخواہ نہیں ہے تو وہ دیندار ہے۔ محض عبادتیں، محض نماز و روزے، یہ صرف اگر اسی کا نام دین ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ کہہ کر یہ نہیں کہتے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ خیر خواہی اصل میں دین کا نچوڑ اور دین کا خلاصہ ہے۔
اور اگر ہم اس کی شرح میں جائیں تو میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں رکھنا چاہوں گا کہ خیر خواہی کے لازمی تقاضے کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اور آپ اگر دیندار بننا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر ایک کے لیے خیر خواہ بنیں، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی دوسروں کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ آپ جہاں کہیں رہیں، جہاں آپ کام کرتے ہوں، جہاں آپ رہتے ہوں، جہاں آپ کی دکان ہو یا جہاں آپ کا کاروبار ہو، وہاں ہو یا آپ سفر میں ہو اور اپنے آزو بازو لوگوں کے لیے ہو، آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں آپ کے پڑوس والوں کے لیے ہو، آپ کی زندگی اور آپ کی ذات دوسروں کے لیے نفع بخش اور نافع ہونی چاہیے، کیونکہ مومن دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے، اور یہ مثال اس لیے دی کہ کھجور کا کوئی ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا، ویسٹ نہیں ہوتا، چاہے وہ اس کا تنا ہو، اس کے پتے ہو، اس کا پھل تو ہے ہی، اس کی جڑ ہو، شروع سے لے کے آخر تک کھجور کا درخت فائدہ ہی فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ مومن کی زندگی تمام معاشرے کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے یا نہ جاننے والوں کے لیے، سبھی کے لیے نافع بنے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنے، اور اسی کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ مومن کی ذات ایسی ہو کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، وہ تمام کے تمام اس کی زبان اور ہاتھ کے شر اور برائی سے بچے رہیں، محفوظ رہیں۔ اور ایک جگہ کہا من امین الناس بوائقہ، مومن وہ ہے جس کی برائیوں سے، جس کی جو ہے تکلیفوں سے دوسرے مسلمان اور مومن جو ہے محفوظ رہیں۔ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ میری اور آپ کی ذات دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور اگر میں اور آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری اور آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری اور آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اور اسی کا ایک لازمی تقاضا اگر ہم دینا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بیان کرتی ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مومن اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے نہ پسند کرے، وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے زیادہ، دوسروں کے لیے کم، اپنے لیے بہتر اور دوسروں کے لیے کمتر، یہ مومن کا معیار نہیں ہوتا۔ مومن کا معیار یہ ہے کہ جس چیز میں اس کو خوشی ملتی ہے وہ دوسروں کی خوشی میں بھی اسی طرح شریک ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے سچے خیر خواہ ہیں، اگر آپ کسی کی سچی خیر خواہی چاہتے ہیں، کسی کی بھلائی چاہتے ہیں، تو اس کی خوشی دیکھ کر آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اس کی ترقی دیکھ کر آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اس کے گھر میں کسی بھی قسم کی خوشی محسوس اگر ہو رہی ہے تو وہ خوشی میں آپ بھی خوش ہوں گے۔ اگر کسی اور کی خوشی میں ہمیں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، اور اس کی خوشی سے ہمیں خوشی نہ ملتی ہو، تو پھر یہاں اخلاص کی اور خیر خواہی کی کمی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا آپ اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ آپ دوسروں کے لیے بھی وہی نہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو، چاہے وہ مال کے حساب سے ہو، جائیداد کے حساب سے ہو، کاروبار کے حساب سے ہو، جہاں ملازمت کرتے ہیں اس حساب سے ہو، تو بالکل اسی طرح اگر کسی اور کو ترقی مل رہی ہے، کوئی اور پھل پھول رہا ہے، کوئی اور آگے بڑھ رہا ہے، کوئی اور کامیاب ہو رہا ہے، تو اس کی کامیابی سے، ترقی سے آپ کو جلنا نہیں ہے۔ مومن اگر آپ ہیں، اگر آپ کا ایمان مکمل ہے، تو آپ کے اندر یہ خیر خواہی کا وصف ہونا چاہیے کہ آپ اس کی خوشی میں بالکل خوش ہوں، آپ اس کی ترقی میں خوش ہوں، آپ اس کی کامیابی پہ خوش ہوں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم لوگوں کے ٹانگ کھینچتے ہیں، تو ہمارا معاملہ ایمانی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا برتاؤ اور ہمارا رویہ یہ ایمانی رویہ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی خوشی میں خوش ہوں، بلکہ ان کی خوشی کے لیے اور راستے ہموار کر سکیں، اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اس کا ایک لازمی وصف اور تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے، بلکہ آپ اگر کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو مومن خیر خواہ ہوتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کو کریکٹ کرے گا، وہ آگے بڑھ کر اس کی اصلاح کرے گا، وہ آگے بڑھ کر اس کو مشورہ دے گا، وہ آگے بڑھ کر اس کی غلطی سدھارے گا اور کہے گا دیکھیے یہاں آپ غلط جا رہے ہیں، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، یہاں آپ خسارہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، آپ ایسا کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، آپ کو اس طرح کرنا چاہیے۔ تو یہ مومن کا لازمی وصف ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے مشورہ چاہا اللہ کے رسول سے۔ انہوں نے کہا دیکھیے اللہ کے رسول، میرے پاس دو لوگوں کے رشتے آئے ہوئے ہیں، ایک ہے معاویہ اور ایک ہے ابو جہم، اور میں
تذبذب میں ہوں، کنفیوز ہوں کہ کن کا رشتہ میں قبول کروں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے مشورہ دیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس آدمی سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ آدمی آپ پر بھروسہ کر کے، چاہے وہ آپ کی قابلیت، آپ کا تجربہ، آپ کی عمر جو بھی ہو، آپ کے پاس وہ دیکھ کر آپ کے پاس اگر آیا ہے تو ایک بھروسے کے ساتھ، ایک یقین اور امید لے کر آپ کے پاس آئے۔ جب وہ آپ سے مشورہ کرنے آتا ہے تو آپ کو چاہیے، مجھ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس کو بہتر سے بہتر مشورہ دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ جو ہے اس کے پاس وہ مشورہ امانت ہے، اسے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ فاطمہ بنت قیس نے مشورہ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے اما ابو جہم فرجل ضراب للنساء، دیکھیے جہاں تک بات ابو جہم کی ہے تو ان کی طبیعت میں بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا عورتوں پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اس لیے میں مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ان کا رشتہ قبول کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کی برائی پیٹھ پیچھے بیان کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن ایک رشتے کی بات ہے، ایک زندگی کی بات ہے، ایک زندگی کے سدھرنے اور بگڑنے کی بات ہے، ایسے وقت میں اگر آپ صحیح بات امانت کے ساتھ رکھیں تو اس آدمی جو آدمی آپ کے پاس آیا ہے اس شخص کی جو ہے زندگی سدھر سکتی ہے یا آپ کے مشورے کی وجہ سے بگڑ بھی سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھیے ابو جہم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھایا کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، عورتوں پر، تو لہٰذا میں تو مشورہ نہیں دیتا کہ آپ ان کا رشتہ قبول کریں۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةَ فَسَأَلُوكُمْ لَا مَالَ لَهُ، اور جہاں تک بات معاویہ کی ہے، آدمی بہت اچھے ہیں، دیندار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال کم ہے۔ اللہ کے رسول ہر طریقے سے دیکھ رہے ہیں، دینی اعتبار سے بھی مشورہ دے رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی مشورہ دے رہے ہیں۔ یہی مشورہ دینے والے کا کمال ہے کہ وہ آپ کو ہر ناحیے سے، ہر زاویے سے، ہر چیز سے آپ کو بچاتے ہوئے اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر مشورہ دے گا اور بتائے گا کہ دیکھیے آپ کے اندر اس میں خیر اور خیر ہے، اس میں بھلائی زیادہ ہے اور آپ کو اس راستے کو زیادہ چننا چاہیے، اس راستے کو آپ کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے پھر اپنی طرف سے مشورہ دیتے ہوئے کہا دیکھیے یہ اسامہ بن زید ہیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ اسامہ بن زید کا رشتہ قبول کیجئے یا ان سے جو ہے نکاح کیجئے۔ تو شروع میں فاطمہ بنت قیس کو تردد بھی ہوا، کیونکہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما وہ حضرت زید آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے، اور عرب میں جو ہے غلاموں کے بیٹے سے ابھی تھوڑی بہت قدورت باقی تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول کر کے حضرت اسامہ سے نکاح کیا، اور وہ کہتی ہیں انہیں محسوس ہوا اپنی زندگی میں کہ اسامہ سے بہتر شخص ان کی زندگی میں کوئی نہیں آیا۔ اگر وہ کوئی اور فیصلہ کرتی تو پھر شاید انہیں نقصان اٹھانا پڑتا یا پچھتانا پڑتا، اس سے بہتر مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مومن وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، جس کی ذات سے اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا تو کم از کم اتنا ہو کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، چاہے وہ اس کی زبان سے ہو، اس کے ہاتھ سے ہو، اس کے حرکتوں سے ہو، اس کے اپنے وجود اور اس کی موجودگی سے کیوں نہ ہو، اس کے اشارے سے کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے مشورے سے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بلکہ مومن تو وہ ہے کہ اس کا مشورہ، اس کی بھلائی، اس کی رہنمائی بھی جو ہے نا بھلائی پر مبنی ہوتی ہے، خیر پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ ایک مومن کا کمال ہوتا ہے۔ اور ہماری تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات جو ہمارے پاس ہے، وہ مجھے اور آپ کو جہاں نماز، صدقہ و خیرات، حج، عمرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کی تعلیم دیتی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات مجھے اور آپ کو ایک مکمل مومن بھی بنانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے صرف عبادتیں کام نہیں دیں گی، عبادتوں کے ساتھ معاملات بھی، ان دونوں کا توازن اور بیلنس ضروری ہے۔ اللہ کا حق بھی ہے اور بندوں کا حق بھی ہے، اور بندوں کا حق ادا کرنے سے زیادہ آپ کو اس میں کمال درجے تک پہنچنا ہے کہ صرف حق ادا کرنا الگ ہے، فرض ادا کر لینا الگ ہے، اور نفل آگے بڑھ چڑھ کر کچھ کرنا الگ ہے۔ آپ تک کسی کی بات پہنچی کہ فلاں آدمی مجبور ہے، آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اس کی مجبوری کے وقت آپ اس کے کام آ گئے، یہ آپ کی خیر خواہی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم مجبوروں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر لے لیں، معلوم ہو گیا کہ کوئی آدمی، کوئی شخص ہے، انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوی بیوہ ہے، اب وہ اپنا گھر بیچنا چاہتی ہے، تو لوگ سوچتے ہیں چلیے اب یہ موقع ہے، جتنا کم سے کم موقع ہے، جتنا کم سے کم میں مل جائے یہی موقع ہے، فائدہ اٹھا لو اور چانس میں جو ہے نا کم سے کم میں پیسے میں خرید لو۔ لیکن ایک مومنانہ معاشرے کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ کچھ اور سوچتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں بیوہ ہے، اس کے بچے ہیں، وہ مجبور ہے، اس کی مجبوری سے ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جمعیت والے ملے گئے، ملاقاتیں کی، کہا آپ اپنا گھر بیچنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اپنا گھر نہ بیچیں، یہ کل کو آپ کے کام آئے گا، یہ کل کو آپ کے کام آنے والا ہے، آپ کے لیے اخراجات وغیرہ کی جہاں تک بات ہے ہم کچھ انتظام کرتے ہیں۔ یہ ایک مثالی معاشرے
آئینہ ہے جو ہاں اگر ہم اس آئینے میں دیکھیں تو یقین جانیے کہ میرا اور آپ کا چہرہ اس میں دھندلا نظر آئے گا، کیونکہ ہم اس معیار پر پورا نہیں اترتے جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ یہ معاشرہ خیر خواہانہ بنیاد پر ہوتا ہے، اور خیر خواہی اس قدر آگے بڑھتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا، اور ایسا اللہ کے رسول نے معاشرہ قائم کیا کہ مدینہ تشریف آپ اللہ کے رسول آئے، اور آپ نے اپنے ماننے والوں سے جب یہ کہا کہ دیکھیے یہ مکہ کے صحابہ ہیں، یہ اپنا گھر بار مال جائیداد زمین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے رشتہ داروں کو خالی ہاتھ آ چکے ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہے، نہ مال جائیداد ہے، نہ کسی بھی قسم کی ان کے پاس کسی بھی قسم کی جو ہے مادی ضرورت کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ تو صحابہ کرام نے خیر خواہی کے جذبے سے ان کا خیر چاہتے ہوئے، ان کی بھلائی چاہتے ہوئے ہر ایک نے ایک ایک بات کہی، لیکن خیر چاہتے ہوئے کچھ اور آگے بڑھ کر ایک صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ دیکھیے یہ میری جائیداد ہے، میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں، آدھا آپ رکھیے آدھا میں رکھتا ہوں، یہ میرا گھر ہے میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں، آپ آدھا رکھیے آدھا میں کرتا ہوں۔ ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھیے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی معاشرتی زندگی میں کسی بھی قسم کا جو ہے دھچکا نہ لگے۔ یہ خیر خواہی کی ایک اعلیٰ مثال ہے، خیر خواہی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو میرے اور آپ کی ہمارے معاشرے کے اندر قائم ہونا چاہیے، کہ میرے اور آپ کے اندر، ہم میں سے کسی کے بھی اندر کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ نہ ہو بلکہ بھلائی پہنچانے کا جذبہ ہو۔ یہ بھی تعلیم میرا اور آپ کا دین ہی دیتا ہے، صرف اٹھک بیٹھک کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ نماز ایسے پڑھے کہ نمازوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازوں کی روح غائب ہو چکی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز وہ نماز ہے جو آپ کے معاملات میں اتر جائے، نماز وہ نماز ہے جو آپ کی زبان کی سچائی میں اتر جائے، نماز وہ نماز ہے جو آپ کو امانت دار بنا دے، نماز وہ نماز ہے جو آپ کو لغویات سے، بےہودگیوں سے، فحاشیوں سے دور کر دے۔ وہ نماز کیسی؟ نماز کہ میں نماز بھی پڑھوں اور گناہ بھی کروں، نماز بھی پڑھوں دھوکے بھی دوں، نماز بھی پڑھوں لوگوں کا جو ہے نقصان بھی کروں، نماز بھی پڑھوں اور لوگوں کا غبن بھی کروں۔ یہ ساری چیزیں، یہ نماز وہ نماز ہے جو اثر نہیں کر سکتی۔ اسی لیے مفسرین نے سورہ مومنون میں قد افلح المؤمنون سے جہاں بات شروع ہوئی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ یہ امانت داری کرتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ تمام لوگوں کو نمازی کہا ہے۔ اس لیے مفسرین نے کہا نماز، کامیاب نماز وہ ہے جو آپ کی روح تک اترے اور آپ کے سارے معاملات پر چھا جائے اور آپ کی ساری زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے بھی پہلی صف میں بیٹھ کر بھی آپ اپنی دکان میں اور اپنے مارکیٹ میں کاروبار میں بیٹھ کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو پھر ابھی آپ کی نماز آپ کی روح تک نہیں اتری، ابھی وہ حلق تک ہی پہنچی ہے۔ تو میرا اور آپ کا دین ہمیں معاشرتی طور پر ان چیزوں کو سدھارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور کیسی تعلیم دیتا ہے؟ دیکھیے، سمجھنا اگر آپ چاہیں کہ خیر خواہی کیا ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو لیجیے۔ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا، کتنی خوشی کی بات ہے، لیکن مومنانہ خیر خواہی دیکھیے، اس کے لیے دعا دیتا ہے، دعائیں سکھلائی گئیں، خاص کلمات ہمیں دیے گئے کہ ان کلمات کے ذریعے آپ انہیں مبارکباد دیجیے۔ کہا بارک اللہ لک فی الموہوب لک، تمہیں جو اولاد دی گئی اللہ اس میں برکت دے، وشکرت الواہب، تمہیں دینے والے کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، وبلغ اشدہ، یہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے یہ بچہ معصوم بچہ نہ رہے بلکہ بڑا ہو، جوان ہو، تازہ ہو، تندرست ہو، توانا ہو، تمہارا سہارا بن سکے، وبلغ اشدہ، یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، ورزقت برہ، اور یہ اولاد جسے تم نے پالا پوسا بڑا کیا، بڑی ہوئی، توانا اور تندرست ہوئی، یہ اولاد نالائق نہ نکلے۔ کہا وَرُزِقْتَ بِرَّهُ، تمہیں اس کی نیکی نصیب ہو، اس کا سہارا تمہیں نصیب ہو، اس کی نیکیاں، اس کی بھلائیاں تمہیں نصیب ہو۔ کتنے خیر کے کلمات مجھے اور آپ کو دیے گئے جس سے میں اور آپ محروم ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ دعا پڑھا کیجئے، یہ دعا دیا کیجئے، میں آپ کو دوں گا یہ دعا، آپ مجھے یہ دعا دیں گے تو یہ دعائیں کیا قبول نہیں ہوں گی؟ معاشرے میں خیر نہیں پھیلے گا، معاشرے میں بھلائیاں نہ ہوں گی۔ آج کتنے لوگ پریشان ہیں، اولاد کو لے کے، بچوں کو لے کے پریشان ہیں، 1000 خرچ کر دیا، 1000 کھلا دیا پلا دیا، لیکن بچہ جو ہے باپ کے خلاف، بچہ جو ہے ماں کے خلاف، بچہ جو ہے نالائق، نہ پڑھنے میں ہے نہ فرما برداری میں ہے۔ ایسی کتنی معاشرے کی جو ہے تکلیفیں ہیں جو اگر آپ بیٹھ کے سنیں گے لوگوں کے دیوان خانوں میں تو آپ کو کتنی اسٹوریاں اور کہانیاں نہیں ملیں گی۔ ہر آدمی پریشان ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بات شروعات سے ہے۔ آپ ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھیے، جہاں آپ تربیت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ایک دعا بہت بڑا اثر کرتی ہے،
ایک اہم کردار نبھاتی ہے دعا. آپ دعا دیجئے اللہ برکت دے آپ کی اولاد میں، مال میں، عمر میں، زندگی میں. ایک آدمی نیا کپڑا پہن کر آتا ہے، میری اور آپ کی سوچ کیسی ہے؟ او نیا کپڑا پہن کر آیا، بہت پوزا مار رہے ہیں، بہت دکھاتے ہوئے پھر رہے ہیں. یہ مومنانہ کردار نہیں. ایک مومن جب کسی کو دیکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے. یہی تو خیر خواہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نیکی یہ ہے ادخال السرور فی قلبک، کہ سامنے والے کے دل میں آپ جو ہے سرور اور خوشی پیدا کریں. آپ نے دیکھا کہ کوئی نیا کپڑا پہن کر آیا، آپ نے کہا، ہمیں دعا سکھلائی گئی، آپ نے کہا تب لی ویخلف اللہ تعالی. آپ نیا کپڑا پہن کر آئے ہیں، آپ اسے پہن کر پرانا کریں اور اللہ آپ کو اس کا بدلہ اور دے، اس کے بدلے میں اور نئے کپڑے اللہ آپ کو نصیب فرمائے. یعنی ایک آدمی کی کامیابی، خوشی، جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ تمنا کرتے ہیں، اور ان تمناؤں کو، ان خوشیوں کو آپ اپنے الفاظ میں اظہار بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے، یہ استعمال بھی کریں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی دے. کتنی بڑی بات ہے. پھر کہا البس جدیدن وعیش حمیدن ومت شہیدا، کہ آپ نیا کپڑا پہنے ہیں، نیا کپڑا پہنے. اس کے بعد کہا جس طرح آپ نے نیا کپڑا پہنا ہے بالکل اسی طرح آپ کی زندگی بھی قابل تعریف گزرے. اور کہا جب آپ کی موت آئے مت شہیدہ، جب آپ کی موت آئے تو اللہ آپ کو شہادت کی موت نصیب کرے. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک معمولی سی چیز پر کہ ایک آدمی، ایک آپ کا مومن بھائی، مسلمان بھائی نیا کپڑا پہن کر آیا ہے، صرف اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس کا مومن بھائی، مسلمان بھائی خیر کے ڈھیر سارے جذبات اس کے سامنے بکھیر کے رکھ دے، خیر کے پھول اس کی قدموں میں نچھاور کر دے. یہی خیر خواہی ہے، یہی مومنانہ جذبات ہے کہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر، چاہے وہ خوشی معمولی کیوں نہ ہو اور بڑی سی بڑی کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے جو ہے خیر خواہانہ جذبات رکھیں اور اس کے لیے برکت کی اور اس کے مبارک ہونے کی جو ہے دعا کریں. شادی ہو رہی تو آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ برکت دے آپ کے لیے، اور آپ دونوں جو ابھی زندگی کے اس نئے راستے پہ نکلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے ساتھ آپ دونوں کو آخر تک اس راستے پہ جمع کر کے رکھے. و جمع بینکما فی خیر. کتنی بڑی بات ہے. آدمی چیختا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جیسے ہی آپ نے ریکگنائز کیا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی تعریف اس نے بیان کی، آپ نے پلٹ کر کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کا معاملہ فرمائے. کتنی بڑی بات ہے. یہی تو ہے خیر خواہ کہ کوئی وجہ نہیں پیدا ہوئی، کوئی ریزن نہیں چاہیے، بہت بڑی وجہ نہیں چاہیے آپ کو کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے. ذرا سی بات پر، قدم پر، ڈگر پر، نگر پر مجھے اور آپ کو ایسا بنایا گیا ہے، یہ ہمارے اندر ان بلٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو اس قدر دور کر دیا ہے، اس قدر ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجدیں ہیں، یہاں پر 5 وقت لوگ جاتے ہیں، ڈیوٹی ادا کر کے آتے ہیں. وہاں پر خانہ کعبہ ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ حج کر کے آتے ہیں، اور چلتے پھرتے لوگوں نے سلام مار لیا، سلام ٹھوک لیے، اور سامنے دیکھا تو مسکرا لیے. یہ دین نہیں. دین خیر خواہی، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی ہی کا نام ہے. آپ کی مسکراہٹ بھی خیر خواہی کے جذبے سے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ سامنے مسکرایا اور پیٹھ پیچھے جو ہے ہم نے دعائیں کی، لعنت ملامت کی، برائیاں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پیٹھ پیچھے دعا دیتا ہے، جو آدمی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، کسی کے غائبانہ میں دعا کرتا ہے، تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے. آپ نے کہا وہ بہت تکلیف میں، اس کا ذکر آیا، آپ نے کہا کہ اللہ اس کی تکلیفیں دور کرے. ایک فرشتہ کہتے ہیں وَلَكَ بِمَثْلٍ، کہ اللہ آپ کی بھی تکلیفوں کو دور کرے. آپ نے کسی کی خوشی کی خوشخبری سنی، آپ نے کہا ماشاءاللہ اللہ برکت دے. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی برکت دے. آپ نے کسی کی کامیابی کی دعا کی، ارے بھائی اس کا ایگزام چل رہا ہے، اس کا امتحان ہے، اللہ اسے کامیاب فرمائے. آپ ایک فرشتہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے بھی کامیاب فرمائے. وَلَكَ بِمِثْلٍ، یہ مومن ہے، یہ مومن کا کردار ہے کہ وہ کسی کا بدخواہ نہیں ہوتا، کسی کا نقصان نہیں کرتا، کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا، کچھ لکھا پڑھا کے کچھ نقصان پہنچانے کی، یا سامنے والے کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لا کر، دھوکے میں لا کر، یہ ساری چیزیں یہ ایک مومن کا جو ہے شیوا نہیں، مومن کا شعار نہیں. مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں نافع و انفع ہوتا ہے، نفع پہنچانے والا ہوتا ہے. جب جیسے اسے موقع ملتا ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، چاہے وہ تعلیم کا معاملہ ہو، کسی کو روزگار سے جوڑنے کا معاملہ ہو. آپ کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہے، اس بھائی فلاں آدمی ضرورت مند ہے، براہ کرم اگر آپ سے ہو سکے تو اس کی مدد کیجیے. آپ کا یہ ایک جملہ اللہ کے پاس جو ہے نا نیکی کی شکل میں تو لکھا جائے گا، لیکن مان لیجئے کہ اگر اس سے کچھ ہو گیا اور اس کی زندگی میں کچھ سدھار اور سوار آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کتنے زیادہ مقبول ہیں.
اور اس کی زندگی سنور سکتی ہے، تو میرا اور آپ کا کام سنوارنے کا ہے، بگاڑنے کا نہیں۔ میرا اور آپ کا کام سدھارنے کا ہے، بگاڑنے کا نہیں۔ اور اسی ضمن میں آخری تقاضا میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں خیر خواہی کا، دین کے معاملے میں میں اور آپ سب سے زیادہ کوتا ہیں، میری اور آپ سے سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو جو حق پر نہیں ہوتا آپ اس کو طنز سے دیکھتے ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو در بدر بھٹکانے کے بجائے اپنے دربار میں حاضر کر رکھا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہاں کہاں جا کر جھکتے ہیں۔ یہ مومن اس کا لازمی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ان کو دیکھ کر گالیاں نہ دے، برا بھلا نہ کرے، کوئی دین سے دور ہے تو ان کا مذاق نہ اڑائے، استہزاء نہ کرے، بلکہ یا تو دعا دے یا پھر یہ کرے کہ ان کے لیے کوشش کرے کہ ان کے لیے بھلائی چاہے۔ کیا بھلائی چاہنے کے دو ہی طریقے، یا تو آپ ان کے پاس جائیں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں۔ دیکھیے میرے بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایسا کہا ہے، یہ ساری چیزیں شرک ہیں، بدعات ہیں، رسوم و رواج ہیں، ان ساری چیزوں سے معاشرے پر، آپ کی خود زندگی پر اور سب سے بڑھ کر آخرت میں آپ کو نقصان ہونے والا ہے۔ تو میری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں اور آپ دوسروں کے لیے خیر خواہ بنیں، اور مومن چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں یا دین کے معاملات ہوں، ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے۔ تو میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اور آپ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن کر رہیں۔ اور خاص طور پر میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، حالانکہ دعائیں ہماری موضوع کا حصہ نہیں ہیں، لیکن میں ضمناً آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری عبادتوں کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ کہیں اتحاد کی، اتفاق کی تعلیم دیتا ہے، کہیں خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، کہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی تعلیم دیتا ہے، کہیں ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ رمضان سے لے کے حج سے لے کے نماز، ہر ایک عبادت پہ آپ غور کرتے جائیں تو ہر ایک عبادت آپ کو سکھاتی ہے بہت سارے دروس اور بہت سارے سبق۔ بالکل اسی طرح ہماری یہ جو دعائیں ہیں، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک آدمی کو دیکھو، چاہے اس کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی خوشی ہو، بڑی سی بڑی خوشی ہو، آپ ایک سلام کو لے لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے ایک آدمی آ کر مل رہا ہے تو صرف سلام سلام نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے جسے ادا کر دیا گیا اور پیچھے چھٹکارا لے لیا گیا، یہ رسم نہیں، یہ دعا ہے۔ کہا اللہ کی تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی تم پر رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی تم پر برکتیں ہوں۔ آپ نے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا زیادہ سلامتی، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اپنے بھائی کے لیے جو ہے نوازش کر دیں۔ یہ دین کی تعلیمات ہیں۔ تو آج سے یہ عہد کریں کہ میری اور آپ کی زندگی کسی نہ کسی کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ تعلیم کی فیلڈ سے، علم کی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کی ذات سے دوسرے پڑھنے والے بچوں کو فائدہ پہنچے، جہاں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ بہت اچھے بزنس مین ہیں، بہت اچھے کاروباری ہیں، تو آپ کی ذات سے جو لوگ بے روزگار ہیں، ان کی روزگار کا فائدہ ان کو پہنچنا چاہیے۔ کس طرح؟ آپ کے تجربے سے پہنچے۔ کہیں کچھ ہو رہا ہے تو آپ بتا دیں بھائی کچھ نہیں، انٹرویو ہو رہا ہے، کہیں وہاں چلے جائیں۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کئی چیزیں، اب آپ کا اتنا کہنا اس کی زندگی سنوارنے کا جو ہے باعث بن سکتا ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی خیر خواہی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے جس کا کوئی ذرہ، جس کا کوئی حصہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سر سے لے کر پیر تک سر تاپا مجسم خیر کا ذریعہ بنائیں، خیر پہنچانے والا بنائیں، آسانیاں پیدا کرنے والا بنائیں، آسانیاں بانٹنے والا بنائیں۔ نماز، روزے، صدقہ و خیرات، عبادتوں کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔